اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پر محمد ماشاءاللہ آج دوپہر کے بعد سے مسلسل در اہل بیت زمین کربلا پنجتن کی آخری نشانی کے گھر ان کی خوابگاہ کے کنارے آپ بیٹھ کر فیوز و برکات کے اس دریا میں نہا رہے تھے جس کے ایک قطرے کا بھی علم آپ کو نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس زمانے سے گزر رہے ہیں اور جسم کس ٹرانسفارمیشن سے گزر رہا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ روح اپنی بیماریوں سے کتنا بچتی چلی جا رہی ہے اور کتنا توانائی پاتی چلی جا رہی ہے. آپ تو بس دن گنتے ہیں، ارائیول ڈیٹ یہ ہے اور ڈپارچر ڈیٹ یہ ہے، فلانی ایئر لائن سے آنا ہے اور فلانی ایئر لائن سے جانا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس جہاز کا کیپٹن حسین ہے، جس پہ آپ بیٹھے ہیں وہ آپ کو صرف یہی نہیں بچاتا، آپ کو پوری کائنات کے ہر علاقے میں بچاتا ہے. مجھے انصاف سے بتاؤ، اگر کسی بینک سے آپ نے اپنے کار کا لون ٹھیک ہے، تھوڑی سی شروعات میں آپ ذرا سا تمیز سمجھ لیں. آپ سمجھیں ایسے کہ آپ نے کار لون سے لیا ہوا ہے، بنگلہ، کوٹھی، بزنس، فیکٹری، سب کچھ لون سے ہے، اور اچانک آپ کو پتہ چلے کہ بینک اس بات کے لیے تیار ہو گئی ہے کہ اگر آپ آ جائیں گے صبح کے اتنے بجے تو ہم سارا لون معاف کر دیں گے. تو آپ میں سے کون سویا رہ جائے گا؟ سبھی سوچیں گے نا کہ وہ قرضہ جو بچوں کو بھی ادا کرنا پڑے گا وہ اگر بینک معاف کر دے گی تو اس سے بہتر کیا ہے. یہ جو کربلا آئے ہو نا، یہ جو کربلا آئے ہو، یہ خدا کا قرضہ معاف کرانے آئے ہو. خدا کے قرضے کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ بس حسین ہے. ورنہ سارے معصومین کو آپ پڑھ لیجئے، سن لیجئے، ہر جگہ کہا گیا ہے بھیا ٹائم سے ادا کرو، ٹائم سے پیمنٹ کرو، ٹائم سے پیمنٹ کرو. ایک دو قسط چلی گئی تو اتنا کفارہ ہے، اتنی سزا ہے، اتنا مسئلہ ہے، اتنا مشکل ہے. مگر بس حسین ہے. بندوں میں حر آئے یا فرشتوں میں فطرس آئے، زمین سے آسمان تک عطا کر کے دکھاتا ہے کہ دروازہ سوالی اور سوال نہیں دیکھتا، اپنے انداز سے عطا کرتا ہے. مل جل کر درود پڑھے محمد تو ماشاءاللہ سے یہ جو آپ کا سفر تھا دوپہر کے بعد، وہ عطا سے دعا کے درمیان تھا. وہ اہل بیت کی عطا تھی. میرے بھائی مولانا علی رضا صاحب اللہ مجلس پڑھ رہے تھے، آپ سن رہے تھے، اور میرے دونوں علماء بھائی جو بزرگ شخصیت ہیں اپنے اپنے زمین اور اپنے اپنے علاقے میں اور سارے جہان عالم تشیع کے لیے، وہ آپ کو دعا کے ذریعے سے بتا رہے تھے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے. آپ کو آپ کے گھر سے اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں کھڑا کر کے چند چیزیں منگوا کے اور واپس آپ کے گھر پہنچانا آپ شاید نہیں سمجھ پائیں گے.
انداز نہیں کر پائیں گے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کینسر کے 4 اسٹیج کے مریض کو ڈاکٹر یہ کہے کہ اب تک چیک کیا تھا آپ مرنے والے تھے اور اب چیک کر رہا ہوں آپ جینے والے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے. مگر جو ان بیماریوں سے گزرتا ہے وہی سمجھ پاتا ہے کہ وہ کیا فیض حاصل کر رہے ہیں. تو قبلہ میں نے ایک چھوٹا سا موضوع بہت کم لفظوں میں چاہوں گا کہ میں پڑھ کے اور اپنے مصائب پہ آ جاؤں، چونکہ آپ سب تھکے ہیں مجھے پتہ ہے، اور اس کے بعد حرم بھی جانا ہے، شب جمعہ کھانا بھی ہے 8:30 سے، اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کم وقت اور تھوڑی سی محکم باتیں جو مسلسل آپ سن ہی رہے ہیں. دیکھیے بھیا، آپ زیادہ اردو زبان سمجھیں گے تو خدا کی کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے. خدا کی کائنات میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نے بتایا کہ اس کا عدل کیا ہے. 14 نے کر کے دکھایا کہ اس کا فضل کیا ہے. پوری کائنات عدل سے چلتی ہے. یہ سورج کا نکلنا، یہ چاند کا دکھنا، یہ زمین کا طواف، یہ زمینوں کا طواف، یہ ہر چیز کا متحرک ہونا، یہ ہر چیز کا ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنا، یہ ہر چیز کا ایک دوسرے کا طواف کرنا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ عدل ہے. عدل اس سے ہٹ نہیں سکتا. ہٹے گا تو تصادم ہوگا، ہٹے گا تو اختلاف ہوگا، ہٹے گا تو بربادی ہوگی. اس لیے سب کچھ ایک دوسرے کے پیچھے بالکل ویسے طواف میں ہے جیسے خدا چاہتا ہے. وہ عادل ہے. مگر کمال دیکھیے، آپ کی خود غرضی کا کمال دیکھیے. کیا کبھی آپ خطیب سے کہتے ہیں خطابت چھوڑ دو؟ کیا کبھی آپ وکیل سے کہتے ہیں کیس لڑتے ہوئے کہ وکیل بن کے مت لڑنا؟ بھئی وکیل بن کے نہیں لڑے گا تو آپ ہار جاؤ گے. خطیب مجلس نہیں پڑھے گا تو آپ کا پروگرام خراب ہو جائے گا. تو آپ کبھی خطیب سے نہیں کہتے کہ خطابت چھوڑ دے، کبھی وکیل سے نہیں کہتے وکالت چھوڑ دے، آپ کبھی ڈاکٹر سے نہیں کہتے کہ میڈیکل سینس سے ہٹ کے بات کیجئے. آپ امید رکھتے ہیں وہ بعین ہی وہی کہے جو اس کے پروفیشن میں اس کو بتایا گیا. مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کی عدالت کا سامنا نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. آپ خدا سے ڈائریکٹ کہہ رہے ہو کہ پروردگارہ میرے معاملے میں تو فضل سے کام لے، عدل سے کام نہ لے. عدل سے مطلب اس کی پہچان اس کا عدل ہے، جو اس کی نشانی ہے. آپ کہتے ہیں عدل سے کام نہ لے، فضل سے کام لے. تو اب فضل کو پہچان لیجئے کہ یہ فضل ہے کون، یہ فضل ہے کہاں، یہ کس کے دامن میں ہے، یہ کہاں رہتا ہے، یہ کہاں سے چلتا ہے، کہاں جاتا ہے، یہ کس کے ساتھ رہتا ہے. یہ سانسوں میں رہتا ہے، ضمیروں میں رہتا ہے، دماغوں میں رہتا ہے، دلوں میں رہتا ہے، نگاہوں میں رہتا ہے، وجود میں رہتا ہے. یہ رہتا کہاں ہے، یہ فضل ہے کون، اسے سمجھ لیجئے. تو ایک چھوٹے سے سفر پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں، بہت لمبا نہ جاؤں اس لیے بہت کم چلیں. ہم چلتے ہیں سجاد کے دادا علی ابن ابی طالب کی خدمت میں. یا شاید لمبی تقریر ہو جائے گی اس لیے کم کر رہا ہوں. چلیں ہم بارگاہ سجاد میں چلتے ہیں، خود مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم نزدیک جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ حاجت مند حاجت طلب کر رہا ہے اور سجاد پتھروں کو ہیرا بنا رہے ہیں. ویسے تو بہت نارمل سا لفظ ہے یہ پتھروں کا ہیرا بننا، مگر یہ نارمل نہیں ہے، یہ امپاسبل چیز ہے. جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو جیولوجسٹ اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہیرا کوئلے کی کھدان میں بنتا ہے، کوئلے کی مائنز پہ بنتا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کتنے سالوں میں بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں 1 کروڑ سال، ملینز آف ایئرس میں کوئلے کی معدن میں کھدان میں ہیرا بنتا ہے، ملینز آف ایئرس میں. یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے. حقیقت میں آپ اگر علم معدنیات جانتے ہیں تو آپ پوچھ لیں، اس کے تمام اساتذ یہی کہتے ہیں کہ ہیرا بنتا تو ہے کوئلے کی کھدان میں. میں دیکھ رہا ہوں میرے ایک برادران اہل سنت یہاں بیٹھے ہیں، بہت
اچھا لگا ان کو بیٹھا ہوا دیکھ کے. یہاں ہیرا بنتا تو ہے کوئلے کی کھدان میں، 1 کروڑ سال کے بعد بنتا ہے. پھر میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ سائل کہتا ہے مولا سجاد سے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہوں، مقروض ہو گیا ہوں. مولا جھکے، کہا دامن اٹھا. اس نے دامن پھیلایا، ایک مشت خاک اٹھائی، اس کے دامن میں ڈالی، ایک نظر کرامت کی، اور وہ جو ڈالا تھا وہ ہیرا بن گیا. فرماتے ہیں جا تیرے ہی نہیں تیری نسلوں کے بھی کام آئے گا. چلو سجاد کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں ہیرا بنتا 1 کروڑ سال میں، آپ لمحے میں بنا رہے ہیں. آواز آئے گی وہ جو بتا رہا ہے عدل ہے، میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے. آپ یقیناً جنتی ہیں، جہنم آپ کے لیے نہیں خلق ہوئی، یقین جانیے. آپ میرا بھروسہ کیجئے، میں اس ممبر کی قسم، اس لباس کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں جہنم آپ کے لیے نہیں ہے. آپ یقیناً جنتی ہیں. یہ میں بربنائے عدل نہیں کہہ رہا، یہ میں بربنائے فضل کہہ رہا ہوں. فضل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہی دکھایا. جو چیز 1 کروڑ سال میں ہوتی ہے وہ لمحے بھر میں بنا دیا. اچھا چلیں سجاد کے بابا کی خدمت میں چلتے ہیں. نام ہے حسین، اس کے شہر میں رہ رہے ہو. میں دنیا کی مثال دوں. میرا ایک جملہ ہے، دنیا کے کسی بھی پریسیڈنٹ کے پریسیڈنٹیل اسپیچ میں اتنا مجمع اکٹھا نہیں ہوتا جتنا حسین کی خوابگاہ میں اکٹھا ہوتا ہے. جتنے دنیا کے پریسیڈنٹ آپ یورپین لے لیں، ویسٹرن لے لیں، ایسٹرن لے لیں، ایشین لے لیں، کسی بھی ملک کے صدر مملکت کی آپ تقریر جب وہ چن کے آتا ہے، پریسیڈنٹ ہو کے آتا ہے، جب وہ اسپیچ دیتا ہے، پورا ملک اسے سن رہا ہوتا ہے. دنیا کے کئی ملک اسے سن رہے ہوتے ہیں. سارے سروں کو آپ اگر کاؤنٹ بھی کر لیں تو وہ حسین کی خوابگاہ میں جمع ہونے والے سروں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ اتنی تعداد، اتنا مجمع. تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ دنیا میں آپ کو تو پتہ ہی ہے ہر چیز کی ریسرچ ہوتی ہے. کیا کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، کس چیز سے بدن کو طاقت ملتی ہے، کس سے بیماری ہوتی ہے، کس سے نقصان ہوتا ہے، کس سے موت ہوتی ہے. تو ویسے ہی جرنلزم کے بہت سارے فیکٹس ہیں جن پہ ریسرچ چلتی ہے. تو یہ جو اسکوپ انجینئرنگ کے ماہرین تھے دنیا کے، امریکہ، کینیڈا، جاپان، دنیا کے جو بڑے بڑے ملک ہیں، انہوں نے اسکوپ انجینئرنگ کے ماہرین نے کربلا کے چپے چپے کا اندازہ لگا کے اور یہ بتایا کہ ایک وقت میں کربلا میں، یعنی جو ہمارا اندر کا علاقہ ہے، 18 لاکھ سے لوگ نہیں آ سکتے. 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ ایک وقت میں نہیں آ سکتے. پھر انہی کے دنیا نے، انہی کے صحافیوں نے، انہی کے جرنلسٹ نے، انہی کے گوگل اور یاہو نے یہ طے کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مجمع کربلا میں جمع ہوتا ہے. کسی سال 50 لاکھ، کسی سال 1 کروڑ، کسی سال 1.5 کروڑ، کسی سال 2 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3.5 کروڑ، 4 کروڑ تک کے آفیشیل آنکڑے آئے. چلیں مقتل میں، چلیں حسین کی خوابگاہ میں، چلیں حسین کے پاس. کہتے ہیں مولا یہ کہہ رہے ہیں 18 لاکھ لوگوں سے زیادہ نہیں آ سکتے، اور یہی دکھاتے بھی ہیں کہ 4 کروڑ لوگ آ گئے. آواز آئے گی قلب رشید، وہ جو بتا رہا ہے عدل ہے، میں جو دکھا رہا ہوں فضل ہے. قلب رشید یہ 2-3 کروڑ، 4 کروڑ، 5 کروڑ نہیں، پوری دنیا بھی سمٹ کر آ جائے تو دنیا چھوٹی ہو جائے گی، میری کربلا بڑی ہو جائے گی. آپ کہتے ہو عراقی کھلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو لبنانی کھلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو ہندوستانی پاکستانی کھلا رہے ہیں، آپ کہتے ہو زائر کھلا رہے ہیں. بھول جاتے ہو تمہارا وقت کا امام کھلا رہا ہے. بھول جاتے ہو حسین کی سلطنت میں سب نوکر ہیں، حسین بادشاہ ہے. خدا کی قسم یہاں کوئی پرچم نہیں ہے، یہاں کوئی رنگ نہیں ہے، یہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہے. اچھا ایک جملہ کہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے ہندوستان پاکستان کے پولیٹکس بہت اچھی سمجھتے ہیں، بس پرابلم یہ ہے کہ گھر میں کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے. ایک ہی پرابلم ہے. باقی پولیٹیکلی پاور تو آپ لوگوں کا اچھا ہے، مطلب ایک لبنان کا شیعہ، ایک ایران کا شیعہ، ایک آسٹریلیا کا شیعہ، ایک لندن کا شیعہ. یہ سارے شیعہ مل بھی لیں تو اتنی پولیٹکس نہیں کر سکتے جتنا ماشاءاللہ سے ہندوستان پاکستان کے شیعہ کر لیتے ہیں. مگر بس پرابلم یہ مس پلیس ہو جاتی ہے.
گھر میں نہیں کرنا چاہیے، باہر کرنا چاہیے، گھر میں شروع کر دیتے ہیں. ممبر پہ نہیں کرنا چاہیے، میدان میں کرنا چاہیے، ممبر پہ شروع کر دیتے ہیں. جھنڈا اٹھا کے کرنا چاہیے، علم اٹھا کے نہیں کرنا چاہیے، علم اٹھا کے کر دیتے ہیں. یہ ایک پرابلم ہے. اسے اگر آپ ٹھیک کر لیں تو آپ دنیا کی بہت بہترین، ہندی میں ایک جملہ کہتے ہیں، ارجا والی قوم ہے. جتنے جذبات آپ میں، جتنا ماتم آپ کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا. جتنا نوحہ آپ پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا. جتنی دیر تک مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں اتنا کوئی نہیں بیٹھتا. آپ کے یہاں مجلس میں چائے نہیں چلتی، کھانا نہیں چلتا، ایک دوسرے سے باتیں نہیں چلتی. سب عالم کو، ذاکر کو، خطیب کو ایک دم انہماک کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو جو آپ کی کنیکشن ہے اپنے ریلیجیس پریکٹس کے ساتھ وہ کسی کی نہیں ہے. میں کسی پہ کوئی تہمت یا الزام یا کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک غیر ایشیا ملکوں میں سے عرب ملک کا شیعہ اس کے پاؤں سے سجدگاہ لگ جائے تو وہ آگے بڑھ جائے گا، پلٹ کے چومے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، اٹھائے گا بھی نہیں. لیکن ہمارے یہاں کا 5 سال کا بچہ بھی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے کھا کے شفا آ جائے بھول سے، تو وہ فوراً ہی پلٹے گا اور چومے گا. اس لیے کہ اسے یہ نہیں بتایا گیا یہ خاک ہے، اسے بتایا گیا یہ حسین کی خاک ہے. جو چیزیں بھی منسوب، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو چیزیں آپ کے ہیں، پولیٹیکل پاور آپ میں بہت اچھی ہے، جمع نہیں ہے. اگر جمع ہو جائے تو فورس پیدا ہو تو وہ ایکٹیو ہو جائے. اب آپ کو بس پولیٹیکل اینگل سے ایک چیز بتا کے ربط مصائب پہ آ جاؤں گا. جب بھی کہیں بھیڑ جمع ہوتی ہے، جب بھی کہیں، پوری مجلس ہے ایک جملہ، جب بھی کہیں بھیڑ جمع ہوتی ہے تو سیاست والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی رہبر آ رہا ہے. جب بھی کہیں بھیڑ جمع ہو، ہاں میں پاکستان کا تو نہیں جانتا معذرت کے ساتھ، لیکن ہندوستان کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ صبح 7 بجے نہیں بلکہ رات کے 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے سے ٹرینوں سے چاہنے والے پہنچ جاتے ہیں. ہمارے ہاں میدان ہے دلی میں، جنتر منتر یا رام لیلا میدان، وہیں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. لیڈر پتہ کرتا ہے کتنے لوگ آ گئے، پتہ چلتا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع آ گیا ہے. پھر اس کے بعد سے 8-9 بجے پارٹی کے بڑے لوگ پہنچتے ہیں، 10-11 بجے آرگنائزیشن کے لوگ پہنچتے ہیں، 12 سے 1 بجے کے بیچ میں رہبر کے رشتہ دار پہنچتے ہیں، اور پھر آخر میں رہبر آتا ہے. تو بھیڑ بڑھتی چلی جاتی ہے اور رہبر کے آنے کا وقت قریب ہوتا چلا جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے. اگر اہل بیت کی ظاہری حکومت میں بلیف کرتے ہو، اور یہ بلیف کرتے ہو کہ وہ صرف باطنی حاکم نہیں ہیں، وہ ظاہری حاکم بھی ہیں، اگر یہ بلیف کرتے ہو کہ وہ مختار کے بھی امام ہیں، اگر یہ بلیف کرتے ہو کہ وہ خمینی کی بھی امام ہیں، سیستانی کی بھی امام ہیں، اگر بلیف کرتے ہو کہ وہ ہم سب کے امام ہیں، اگر بلیف کرتے ہو کہ دنیا کا ظاہری کنٹرول بھی ان کا ہے اور باطنی کنٹرول بھی ان کا ہے، تو یقین جانو یہ 40 کا آنے والا مجمع آ تو پوری دنیا سے رہا ہے، مگر آ کے کسی اور کے آنے کی خبر دے رہا ہے. لبیک یا مہدی. مل جل کے درود پڑھے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ساری کائنات سے مجمع جمع ہو. میں آپ سے پوچھوں کون کنٹرول کر رہا ہے اسے، آپ مجھے بتا دیجیے. چلیے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ، لا اینڈ آرڈر، منسٹری آف ہوم افیئرس، پرائم منسٹر آف کنٹری، ایک بتا دیجیے نا کون ہے، کون سنبھال رہا ہے، سنبھال کون رہا ہے؟ تمہارے پاؤں تمہیں نہیں سنبھال پا رہے، وہ ساری بھیڑ کو سنبھال رہا ہے. پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے. چھالے پڑ جا رہے ہیں تمہارے پاؤں میں. 80 کلو کا وزن نہیں سنبھال پا رہے ہو، وہ پوری شیعت کو سنبھال رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہماری غربت ہمیں دکھا رہی ہے کہ ہمارا مولا کتنا امیر ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم. دیکھو نا آپ، کھانا کھلانے والے زیادہ ہیں، کھانے والے کم ہیں. حالانکہ تعداد دیکھو تو کھانے والے زیادہ ہیں، کھلانے والے کم ہیں. تو پھر یہ تعداد میں یہ معاملات کیسے ایسا ہو رہا ہے کہ کھلانے والے زیادہ ہیں؟ بھائی کھلانے والے زیادہ ہیں، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں لے جائیے، پی لیجئے، کھا لیجئے.
پی لیجئے کھا لیجئے، پی لیجئے کھا لیجئے، سو جائیے، آرام کر لیجئے، پاؤں دے دیجئے، دبا دیں، خدمت کر دیں. تو فیسلٹی دینے والے زیادہ ہیں اور فیسلٹی لینے والے کم ہیں. فیسلٹی لینے والے 4 کروڑ ہیں تو پھر دینے والے کتنے ہوں گے؟ پھر لینے والے دکھائی دے رہے ہیں، دینے والا دکھائی نہیں دے رہا. سلامت رہیں. یہی آپ کو بتاتا ہے یہ تمہارے چلانے سے نہیں چل رہا. وہ جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور جس کے صدقے سے چلا رہا ہے، یہ اسی کے اشارے میں چل رہا ہے. آپ یقین جانیں، جتنی میری معلومات ہے، پڑوس کا ملک ہے، ظاہر سی بات ہے ایک ملک میں بہت ساری آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی سیکیورٹی کا جو سیٹلائٹ ہے، اس کا سمت اپنے ملک سے ہٹا کے عراق کی طرف ہو جاتا ہے. اور صرف عراق کی طرف نہیں ہوتا، یہ باپ اور بیٹے کے گود کے درمیان جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، جنہیں شیعہ کہا جاتا ہے. پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا. بس بڑا ہو کے یہ بچہ اپنا رشتہ نہ بھولے. آپ کو پتہ ہے معصوم سے 3 چیزیں بہت اہم منقول ہیں. میرے خیال سے ربط مصائب میں یہی جملے آپ سمجھ لیجئے گا. پہلے خدمت خلق. ہم شیعوں کے درمیان سے خدمت خلق ہٹ گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے. ہمیں نہیں پتہ رہتا پڑوسی کون ہے ہمارا، نہیں ہے، بالکل خدمت خلق نہیں ہے. ہماری بہنیں جو خطابت کرتی ہیں وہ بھی اپنے عوام میں، اپنے بچوں میں، جہاں جہاں پڑھتے ہیں. ہمارے جو بھائی خطابت کرتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری خدمت خلق. یہ آپ کے ائمہ کی سیرت ہے، یہ پڑھنی چاہیے. دوسرے معصوم نے فرمایا اگر تم کسی کی مدد کر پا رہے ہو تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو جب کوئی تم سے مانگنے آئے تو تم خوش ہو جاؤ جیسے اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے. جیسے تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا ہے. تو خوش ہو گیا ہے تو کوئی تو علامت ہوگی خوش ہونے کی. تو آپ کے پاس علامت جو ظاہری جن چیزوں کی ملتی ہے، جیسے نماز کی ملتی ہے کہ بھائی آپ کی نماز اس وقت قبول ہے جب گناہ کم ہو جائیں، ٹھیک ہے. اب اللہ خوش کب ہے؟ جب کوئی سائل آپ سے سوال کر دے، آپ سے پرٹیکولر سوال کر دے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ خدا آپ سے خوش ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے دیں تاکہ وہ اور راضی ہو جائے. اور مولانا نے دعاؤں میں جن چیزوں کی بہت تاکید کی ہے اور بہت زیادہ اس پہ زور دیا ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ. آپ دیکھیں امام علی کو امام حسن حسین جو ہے وہ دفن کر کے آ رہے ہیں. کون لوگ ملے؟ 3 لوگ ملے، ٹھیک ہے نا. ایک جسے جزام تھا، بیمار تھا، ایک جو بھوکا تھا، اور ایک جس کی تیمارداری کیا کرتے. یہی ہے نا 3 لوگ. کسی کتاب میں آپ دکھا دیجئے وہ تینوں شیعہ تھے. ایک کتاب میں مجھے آپ دکھا دیجئے، کہیں دکھا دیجئے وہ تینوں شیعہ تھے. تو یہ ہے نا، یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے نا. اگر آپ نے سنبھال لی تو آپ کے کاموں کو لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ چاہنے والا ہے. ابھی تک کیا ہوتا ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم شیعہ ہیں، کربلا آ کے ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. دیکھو نا کتنی حسینیوں کی بھیڑ ہے. آپ کہیں دکھائی دے رہے ہو؟ کہیں دکھ رہے ہو آپ؟ کہیں نہیں آپ دکھو گے. اور آپ کیسے دکھو گے؟ جب حسین آپ کو دکھانا چاہیں. تو یہاں کسی کی نہیں چلتی ہے. خدا کی قسم گورنمنٹ آف عراق بھی یہ طے کر لینا کہ آپ کو کربلا میں ہیرو بنائے گی، نہیں بنا پائے گی، چونکہ یہاں ہیرو حسین ہے اور حسین ہی جس کو چاہتا ہے ہیرو بناتا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. بس آپ بہت تھکے ہیں. جس طرح ایک پیش نماز کو یہ حکم ہے کہ جب نماز پڑھائے تو صف کے سب سے جوان کو دیکھ کے ذکر رکوع نہ کرے، بلکہ صف کے سب سے بوڑھے اور کمزور انسان کو دیکھ کے وہ اپنے ذکر رکوع کو پڑھے. تو ہر آدمی کی کیپیلٹی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے. دوپہر کے بعد سے آپ سب بیٹھیں، لیکن بہرحال مجلس میں جب تک مصائب نہ ہو جائے اور مجلس میں جب تک ذکر نہ ہو جائے مولا کا. سب سے بڑا عزادار کون؟ امام وقت. سب سے بڑا ماتمدار کون؟ امام وقت. سب سے بڑا خون حسین کا انتقام لینے والا کون؟ امام وقت. اور سب سے بڑا فلسفہ شہادت حسین سمجھنے والا کون؟ امام وقت. سب سے زیادہ ذمہ دار کون؟ امام وقت. بس اپنی زندگی میں کوشش کرو امام وقت کے پیچھے رہو، آگے مت جاؤ. اتنی چھوٹی سی کوشش کر لو. رو رہے ہو تو یاد رکھو تم پانی کے آنسو رو رہے ہو، وہ خون کے آنسو روتا ہے.
گریا کر رہے ہو تو یاد رکھو تم گریا کر کے تھک جاؤ گے، لیکن وہ گریا کر کے نہیں تھکے گا، کیونکہ کبھی روتی ہوئی زینب کو دیکھ کے روئے گا، کبھی روتی ہوئی سکینہ کو دیکھ کے روئے گا، کبھی روتی ہوئی فاطمہ کو دیکھ کے روئے گا۔ جزاکم اللہ۔ میں بڑے آرام سے آپ کو پہلے مصائب کے قریب لاتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، معصوم کی مثالیں، علماء بیٹھے ہیں اور چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں جب پڑھے لکھے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ معصوم کی دنیا میں چند باتوں پہ غور کریں تو آپ احساس کریں گے کہ ہاں قلب رشید یہ ٹھیک کہا، خالو جیسے رو، پھوپھا جیسے رو، پھوپھی جیسے رو، کوئی نام ہی نہیں لیا مولا نے، فرمایا اس ماں کی طرح رو جس کا ایک ہی بچہ ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے آپ کو تڑپ کا انداز ہوگا کہ بکا ہو بھی تو کیسے ہو۔ مولا فرماتے ہیں آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا۔ اس سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے، کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چند جملے مصائب کے مجھ سے سن لو۔ میری عادت نہیں ہے، اگر میرے بعد یا میرے پہلے کسی کو مجلس پڑھنا ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں میں اس تاریخ کے مصائب نہ پڑھوں تاکہ میرے بعد کا خطیب اس مصائب کو پڑھ سکے۔ کربلا میں اتنے مصائب ہیں جو روایت سے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ میں بڑے آرام سے، بہت آرام سے سنا رہا ہوں۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں سکینہ پیاسی تھی، یہ نہیں بتا پاتی کتنی پیاسی تھی۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں زینب کو تازیانے لگے، یہ نہیں بتا پاتی کتنے تازیانے لگے۔ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ اگر تمہیں حسین کو سمجھنا، ایک چھوٹا سا واقعہ سنو۔ سید سجاد کے پاس سائل بیٹھ کے کہتا ہے مولا کچھ عطا کر دے میں غریب ہوں، مولا کچھ عطا کر دے میں غریب ہوں۔ مولا نے پلٹ کے پوچھا کیا تو واقعاً غریب ہے؟ ہمارے مولا میں غریب ہوں۔ فرمایا یہ بتا خدا نہ کرے اگر تیرا انتقال ہو جائے تو تجھے اس شہر میں دفن کیا جائے گا؟ یہ دفن نہیں کیا جائے گا۔ مولا یہ کیسا سوال ہے، جس شہر میں مسلمان ہو وہ بھلا مسافر کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ ضرور دفن کریں گے۔ سید سجاد نے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا پھر تو غریب نہیں ہے، غریب تو وہ میرا بابا ہے حسین۔ کربلا کا رخ کر کے فرماتے بابا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، میں تم سے کبھی نہیں کہوں گا آنسو بہاؤ، گریا کرو، کیونکہ میں ہندوستان اور لندن کے کسی امام بارگاہ میں نہیں پڑھ رہا، میں کربلا میں پڑھ رہا ہوں۔ بس تصور کر لینا یہی زمین تھی جہاں خیمے لگائے گئے تھے، یہی زمین تھی جہاں پانی لا کے جمع کیا گیا، مگر جتنا پانی جمع تھا وہ 4 کو ختم ہو گیا، جو بچا تھا وہ 7 کو بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ سمجھ سکو۔ شب عاشور جناب سکینہ ایک خیمے میں جس میں مشکیزے اور کوزے رکھے ہوئے تھے، ایک ایک کو اٹھاتی تھی، کھولتی تھی، پلٹ کے دیکھتی تھی۔ پیچھے سے ایک بی بی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، سکینہ پلٹی، پھوپھی اماں آپ کو کیسے پتا چلا میں رات کے اس حصے میں یہاں ہوں؟ میری لال تو کیا کر رہی ہے؟ فرمانے لگی پھوپھی اماں یہاں آنے سے پہلے اس خیمے میں گئی تھی جہاں جھولے میں میرا علی اصغر سو رہا ہے، میں نے وہ علی اصغر کی حالت دیکھی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اب پھوپھی آپ جانتی ہیں یا میرا بھائی سب سے زیادہ پیاسا ہے یا تیرا بھائی سب سے زیادہ پیاسا؟ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ جملے سن لو، اگر محفوظ کر سکو تو محفوظ کر لینا۔
جب کوئی چل کے تھکتا ہے پیاس لگتی ہے، جب کوئی وزن اٹھاتا ہے پیاس لگتی ہے، جب کوئی غم کی خبر ہو پیاس لگتی ہے، جب کسی کا کوئی مر جائے اور آپ اسے خبر سناتے ہیں ایک گلاس پانی ضرور دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت اسے پیاس لگی ہوتی ہے۔ پیاس کی جتنی ریزنز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ڈھونڈ لیجئے، کربلا میں سب کچھ موجود ہے، مگر اگر موجود نہیں تو پانی موجود نہیں ہے۔ اور پھر جملہ سن سکو تو سن لینا، کربلا میں سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے، حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ کربلا میں ہر رشتے نے کہا مجھے پیاس مارے ڈالتی ہے، مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا۔ ہاں جب رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے، آپ کو معلوم ہے نا سید سجاد سے گفتگو کے درمیان جو باتیں کی ہیں ان میں سے بس 2 بات، زندان سے چھٹ کے جب مدینے جانا میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا جب ٹھنڈا پانی پیئے میری پیاس کو یاد کرے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ وہ حسین ہے۔ لو چلو رخصت آخر کی 2 روایتیں سن لو، مجلس تمام ہے، پھر دوسری مجلس پہ مجھ سے سن لینا۔ علامہ مقدس زنجانی کہتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلا کے بیٹی کہتی ہے بابا سینے سے لگا لے۔ حسین نے بائیں پھیلائی، سکینہ نے حسین کا طواف کیا مگر آگے نہیں بڑھی۔ فرماتے ہیں لاڈلی سینے سے کیوں نہیں لگتی؟ بابا جسم پہ کوئی خالی جگہ نہیں ہے۔ حسین گھٹنوں کے بل بیٹھے، جسم سے تیر نکالا، بیٹی کو سینے سے لگایا۔ علامہ مرحوم رشید ترابی کہا کرتے تھے سینے سے لگتے ہی سکینہ کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی، فرماتی بابا جاؤ خدا حافظ۔ اے لال ابھی تو روک رہی تھی، ابھی تو بھیج رہی ہے۔ بابا جب میری آنکھ لگ گئی میں نے خواب میں دادی کو دیکھا، فرما رہی ہے سکینہ میرے حسین کو جانے دے۔ میری لاڈلی میں بالوں سے مقتل کی زمین صاف کر چکی۔ پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پاؤں یا نہیں سمجھا پاؤں، بس مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بولے حسین کربلا کے میدان میں آئے، تیر و تبر کی بارش ہوئی، بہت طویل مصائب ہے، بہت کم کر رہا ہوں تاکہ 2 منٹ میں ختم کر دوں۔ بولے حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لینا، 82 بار حسین نے اٹھنے کی کوشش کی۔ علامہ حافظ کفایت حسین مرحوم کہا کرتے تھے حسین سے جب اٹھا نہ گیا کوہنیوں کی طاقت سے گردن کو پیچھے کھینچا۔ میری ماں بہنوں تمہیں یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، خدا تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ گردن کھینچتے ہی حسین نے عرض کربلا کو بلند ہوتا دیکھا، اٹھتی ہوئی زمین سے پوچھا تو کیوں بلند ہو رہی ہے؟ مولا زینب پکار رہی ہے۔ فرمانے لگے واپس پلٹ، میری زینب میرے زخموں کو نہیں دیکھ سکتی۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ مصائب کو اور مجلس تمام ہے۔ بولو حسین کس منزل سے گزر رہے ہیں خدا جانتا ہے، کیا معاملات ہیں۔ 2 جملے سن لو، حالانکہ میرے بھائی نے یہی جملے پڑھے تھے۔ ذہن میں آ رہا ہے ذوالجناح طواف کرتا ہے، طواف کر کے کہتا ہے مولا کچھ یوں کر کہ خود کو میری پیٹھ پہ ڈال دے۔ پلٹ کے فرمایا کیا کرے گا؟ تیرے نانا کے روزے پہ لے جاؤں گا، تیرے ماں کی مرقد پہ لے جاؤں گا، تیرے بابا کی قبر پہ لے جاؤں گا۔ فرمانے لگے ذوالجناح وہ دیکھ میرے بابا موجود ہیں، وہ دیکھ میرا نانا موجود ہے، وہ دیکھ نشیب میں میری ماں موجود ہے، مگر اگر تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو یوں کر، حسین کھڑا ہونا چاہتا ہے، میرے بازوؤں میں اپنی گردن ڈال دے۔ ذوالجناح نے اپنی گردن حمائل کی، دھیرے دھیرے حسین کھڑے ہوتے رہے، ذوالجناح گردن اٹھاتا رہا۔ وہ پوچھتا ہے مولا اور کتنا بلند کروں؟ فرمانے لگے ٹھہر جا مولا، دیکھنا کیا چاہتا ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح میرا اکبر کہاں سو رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح میرا عباس کہاں ہے۔
قال لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون ان للہ وانا الیہ راجعون اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب دعائیں کمیل سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ سب نے دعائیں پڑھ لی ہیں، آپ سب مجلس میں مسلسل بیٹھ چکے ہیں۔ علماء نے، خطبہ نے اپنی اپنی باتیں، مدح مولا، مصائب مولا پڑھ لیا ہے۔ میں دعا کے معاملے میں بہت الگ طریقے سے سوچتا ہوں۔ دعا صرف اس لیے ہے کہ آپ کو خدا کا رشتہ یاد رہے کہ آپ کا کوئی مالک ہے۔ دعا صرف اس لیے ہے کہ آپ کو معصوم کا رشتہ یاد رہے کہ آپ کو کوئی دلانے والا ہے۔ دعا صرف اس لیے ہے تاکہ آپ بندھے رہیں، جانوروں کی طرح ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ دعا صرف اس لیے ہے کہ آپ جب دعا مانگتے ہیں اس وقت آپ اس بات کے یقین کا اعلان کرتے ہیں کہ کوئی لینے والا ہے اور کوئی دینے والا ہے۔ اس تصور کو اور مضبوط کریں حسین کی بارگاہ میں، میرے مولا تو مختار ہے، میرے مولا تو مجبور نہیں ہے، میرے مولا کچھ بھی دینے کے لیے تجھے کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا خدا تیرا، خدائی تیری، میرے مولا اکبر تیرا، اذان تیری، سجدہ تیرا، مصلی تیرا، قرآن تیرا، دین تیرا، رسول تیرا، کتابیں تیری، تقدس تیرا، عزت تیری۔ ہم تو فقیر ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے۔ مولا سب سے پہلے ہمیں وہ توفیق دے جو ہم وہ دعا مانگیں جو دعا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مولا ہمیں توفیق دے ہم ان کے لیے دعا مانگیں جن کے لیے دعا ہماری دعا کے قبول ہونے کا راز ہے۔ مولا ہمیں دعا میں غاصب نہ بنا، مولا ہمیں دعا میں بخیل نہ بنا، مولا ہمیں دعا میں انسانیت سے باہر نہ کر، مولا ہمیں دعا میں شیعت کی فہرست سے باہر نہ نکال۔ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہماری دعائیں ثابت کریں کہ ہم اس زمین کے اچھے انسان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، اچھے شیعہ ہیں، اچھے مولائی ہیں۔ مولا ہم پہ جو گزرے گی تو سنبھال لے گا، مگر مولا ہم نے تیرے کرم کی کہانی پوری دنیا کو سنائی ہے۔ مولا میں دنیا میں جتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے لوگ دنیا میں بیماری سے مر رہے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ مولا دنیا میں جتنے جنگ و جدال اور انسانیت کا قتل ہو رہا ہے پرچم امن کو ہر جگہ بلند فرما۔ مولا ہمیں ویسا انصار بنا جیسا انصار تو چاہتا ہے۔ مولا ہمیں ویسا خادم بنا جیسا خادم تو چاہتا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں آ کے لوگ امیر بننا چاہتے ہیں، ہم تیرے فقیر بننا چاہتے ہیں۔ مولا ہمیں اپنا فقیر بنا دے۔ مولا ہمیں گھر، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، دولتیں، عزتیں، شہرتیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ مولا ہمیں تو چاہیے، چونکہ اگر سب کچھ ہے تو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تو ہے اور کچھ نہیں تو سب کچھ ہے۔ مولا ہر سانس تیری زندگی کے ساتھ، تیری کربلا کے ساتھ رہے۔ مولا ہر سال میں اتنا دے دے کہ قرض لینے کی ضرورت نہ پڑے، وہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ مولا توفیق میں اتنا اضافہ کر دے کہ اپنی بھوک سے زیادہ دوسرے کی بھوک سمجھ میں آنے لگے۔ مولا اتنا توفیق بڑھا دے کہ اپنے بچوں سے زیادہ دوسرے کی یتیم بچوں کا خیال آئے۔ مولا اپنے گھر کی روشنی سے زیادہ دوسرے کے چراغ کی فکر رہے۔ مولا اپنے گھر سے زیادہ ہم ہمسائے کے گھر کی حفاظت کر سکے۔ مولا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تجھے تیرے حر کا واسطہ، حر کی پوری زندگی نے تیرے خلاف کھڑا کیا، تو نے حر کو ایسا بدلا کہ راتوں رات تیرے ساتھ آ گیا۔ ہمارے لیے بھی یہ رات وہ رات بنا دے جب ہم حر بن کے تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔